السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں اور ان کا نام ہے اکمل گمن۔ اکمل گمن ایک جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں۔ انہوں نے میڈیا پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے میڈیا کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے میڈیا منڈی۔ لیکن آج ہم میڈیا منڈی پر بات نہیں کرنے جا رہے، جو میڈیا کی منڈی میں جو آج ہو رہا ہے اس پر بات کر رہے ہیں، اور اس میں جو آج کل ایک ہارٹ ٹاپک ہے وہ ہے جو سہیل احمد اور آفتاب اقبال کے درمیان کوئی جو ایک لفظی جنگ ہوئی ہے، یا کوئی انہوں نے ایک دوسرے کے جو محبت نامے بھیجے ہیں یا جواب دیے ہیں ایک دوسرے کو، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور اکمل گمن جو ہیں وہ پروگرام مینیجر بھی رہے ہیں ریڈیو میں، اور ان کو یہ ان کے کریڈٹ پر ہے کہ جو بڑے بڑے فنکار ہیں اور جو موسیقار ہیں ان کے پروگرام کے وہ ہدایت کر رہے ہیں۔ تو ویلکم ٹو دا شو اکمل گمن صاحب۔ تھینک یو جی۔ آپ نے حال ہی میں ایک کالم لکھا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا۔ میں آپ کی تحریر کا مداح بھی ہوں، آپ کی کتاب کا بھی بڑا مداح ہوں۔ اگرچہ وہ موقع نہیں ہے، میں نیکسٹ ٹائم آپ کو اس پر دعوت بھی دوں گا۔ تو اس میں آپ نے ان دونوں شخصیات کا ایک تقابلی جائزہ لیا ہے ان اے سینس، بالکل ٹھیک ہے؟ تو اور اس پہ کافی لوگوں نے بات بھی کی ہے، اور لوگوں نے بھی کوئی ولاگز بھی ہوئے ہیں، لیکن آپ کی تحریر مجھے بڑی جامع لگی، اور جذبات سے زیادہ آپ نے ایک ریشنل انداز میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ جو آپ کے خیال میں یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی سہیل صاحب جو ہیں آغاز ادھر سے ہوا، بلکہ آغاز جو ہے اس نے سہیل صاحب کو پرووک کرنے والے جو ہیں ان کا وہ جو علی محمد بٹ ہیں، احمد علی بٹ، سوری، تو ان کی پوڈ کاسٹ تھی، اور ادھر سے ہوا۔ پھر جو ہے اقبال، آفتاب اقبال، وہ دو کو جواب بھی دے چکے ہیں۔ تو آپ کو یہ اوور آل کیسا لگا، یہ ان دونوں کے درمیان جو ایکسچینجز ہیں؟ احمد علی بٹ صاحب جو ہیں وہ میڈم نور جہاں کے نواسے ہیں، اور جو سہیل احمد نے میں نے جو اس کالم میں بھی تذکرہ کیا کہ سہیل احمد کو میرا خیال ہے کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، چونکہ ان کا جو پیڈسٹل ہے، جتنے بڑے وہ آرٹسٹ ہیں، وہ اگر یہ بات نہ کرتے تو اچھا تھا۔ اور اگر انہوں نے کر دی تھی، دو چار لائنیں انہوں نے کی، اور آفتاب اقبال نے پورے 1 گھنٹے کا ویلاگ کیا، اگر وہ بھی نہ کرتے تو میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ ہم دوست ہوتے ہیں، ہماری تعلق ہوتا ہے، تو ایک وقت میں اگر ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک تقدس ہوتا ہے اور اس کو برقرار رہنا چاہیے۔ اچھا، ویسے میں نے اس پر کوئی اپنے ایک ولاگ میں ایک سیگمنٹ اس پر کیا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو کوالیفائڈ نہیں سمجھتا ان اے سینس کہ میں کوئی شوبز ورلڈ کو یا جو انٹرٹینمنٹ کی ورلڈ ہے اس کا بہت زیادہ میں نہیں جانتا۔ سہیل صاحب جو ہیں ان کا میں ایک ویور رہا ہوں، بلکہ آفتاب اقبال جو ہیں ان کو بھی میں نے اسی ٹائم دیکھا حسب حال میں ہی۔ تو آپ جو ہے ان کو ایز اے فنکار یا ایز اے رائٹر آپ ان کو جو دیکھتے ہیں، اور پھر جو آفتاب اقبال نے، جس طرح آپ نے کہا کہ سہیل احمد جو ہے ان کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جو آگے آفتاب اقبال نے ان کا جواب دیا، تو وہ مناسب تھا اس والے سے؟ دیکھیں، یہ تو الٹیمیٹلی چوائس تو ان کی ہے نا، فیصلہ چونکہ بات انہوں نے کی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی وہ ہیں، اور فیصلہ بھی انہوں نے کرنا تھا۔ ہم تو ایک عام کرٹک یا ناظر یا سامع کے طور پہ بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سہیل احمد بہت ملٹی ڈائمینشنل وہ فنکار ہیں، وہ لکھتے بھی رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ بھی کرتے رہے ہیں، اور وہ پروڈیوسر بھی رہے ہیں اسٹیج ڈراموں کے، اور پرائیویٹ پروڈکشنز بھی کرتے رہے ہیں۔ تو آفتاب اقبال جو ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی پرائیویٹ پروڈکشن کرتے رہے ہیں، اور ان کا ایک ڈرامہ تھا نقاب، جو پی ٹی وی پہ ایک زمانے میں جب ارلی 90s اور لیٹ 80s میں پرائیویٹ پروڈکشنز کا رواج ہوا، تو ان کا ایک ڈرامہ تھا جس میں اسد ایک بڑے معروف، وہ ہمارے اس طرح مین سٹریم میں نہیں آ سکے لیکن بہت مین سٹریم میں انہوں نے کام کیا ہے اسد، تو وہ اس میں مین ان کا رول تھا۔ تو وہ کم لوگوں کو یاد ہوگا نقاب، لیکن مجھے یہ یاد ہے۔ لیکن سہیل کا فرق یہ ہے، آپ نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ کوئی وہ آفتاب اقبال صاحب، آپ اور کچھ چند اور لوگوں نے دیکھا ہوگا نقاب کے بارے میں لکھا ہے، یا کس چیز پر لکھا ہے؟ یہ نقاب کے بارے میں اچھا، یعنی کہ وہ زیادہ اتنا ہٹ نہیں ہوا؟ نہیں، کسی کو یاد نہیں ہوگا، یعنی مجھے یاد ہے، یا آفتاب صاحب کو یاد، چند اور لوگوں کو یاد ہوگا، یا جن فنکاروں نے اس میں کام کیا ان کو یاد ہوگا۔ اچھا، اصل میں یہ قسمت کی بھی دیکھیں، جو یہ آرٹ کی دنیا ہے نا، اس میں یہ مقدر کی بھی بات ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ جیسے بہت آپ ایک زور لگا کے سٹوری کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو مطلب دھوم مچا دے گی،
تو اس کو کوئی ایسا اس طرح کا فیڈ بیک نہیں آتا، اور بعض کا تو آپ ایسے روا روی میں ایک سٹوری کرتے ہیں اور وہ بڑی کلک کر جاتی ہے. ایسے ہی. تو آفتاب اقبال دونوں کا اگر مختصراً ہم اصل میں نا چیمہ صاحب ایک میں آپ کو بات پہلے بتا دوں، آپ نے بڑی غلطی کیا مجھے بلا کے. اصل میں اس موضوع پہ میرے پاس کہنے کے لیے بہت ہے، میں بہت بول سکتا ہوں اور بہت لکھ سکتا ہوں. آپ جہاں لگے آپ کو کہ میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں، آپ نے مجھے روک لینا ہے. تو آپ نے یعنی مروت سے کام نہیں لینا. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਮਕੀ ਸਮਝੀਏ. نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ چونکہ ہم مطلب ایک میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ میرے پاس بہت اس پہ کہنے کے لیے بہت کچھ. ٹھیک ہے. اچھا، جہاں تک ہم 1 to 1 گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ جو سہیل احمد نے کیا کہا. سہیل احمد نے دیکھیں ایک تو بات یہ کی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کے مٹھائی کا ٹوکرا تھا اس کے سر پہ، اور یہ اپنے نانا وہ ڈاکٹر فقیر ماں وہ ہیں ایسے، یعنی اس طرح کر کے انہوں نے بات کی. میں چونکہ وہ آفتاب اقبال کا وہ کلپ نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ یہ رجسٹرڈ ہے، لوگوں نے جو مارکیٹ میں لوگ ہیں انہوں نے بتایا، یا سہیل احمد نے بھی تذکرہ کیا. اب نہیں، اس نے وہ بات کچھ اس طرح سے ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا سہیل احمد نے جی کہ انہوں نے کوئی اپنے کسی پرانے پروگرام کا ان کے نہیں، آفتاب میں اقبال وہ کا. سہیل احمد کا وہ میں نے دیکھا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آفتاب اقبال نے جو ٹھیک ہے. جس کو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ میں نے نہیں کہ دیکھا. اس نے کہا جی کہ ہمارے گھر میں آئے تھے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے کہ یہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب نے بھیجا ہے آپ کے لیے، یعنی کہ ان کے والد کے لیے، آفتاب اقبال کے والد کے لیے. دیکھیں اور سہیل احمد جو ہے ان کا کہنا تھا کہ میرے جو نانا جان ہیں وہ تو 1974 میں فوت ہو گئے تھے، اور میں تو آپ کو 80 کی دہائی میں کہیں لیٹ آ کر ملا تھا. جی جی. اچھا، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کو بابا پنجابی کہا جاتا ہے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کو وہ یعنی متفقہ طور پہ پنجابیوں نے بابا پنجابی مانتے تھے اور مانتے ہیں. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اچھا، دوسری اب اس پہلے تو کمپیریزن کریں وی لاگس کا. اب امپورٹنس کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سہیل احمد نے 2-3 باتیں کی، وہ اینج کر کے چوڑا کر کے بندہ ویسے میرا چھوٹا بھائی ہے یہ وہ. تو آفتاب اقبال نے پورے 1 گھنٹے کا وی لاگ کیا. اچھا، دوسرا انہوں نے ایک پروفیشنل بددیانتی کی آفتاب اقبال نے. انہوں نے ایک تو کہا کہ جی مجھے جنرل باجوہ نے نکالا ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ یہ آپ نے قائدین کی طرف وہاں نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویر لگا دی، یعنی سہیل احمد کی لگا کے اور وہ ان کی لگا دی. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں یا فالوورز ہیں وہ تو بھرے پڑے ہیں اس. اور آفتاب اقبال تو یہی لیوریج لے رہے ہیں نا کہ جی میں چونکہ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا تو اس لیے مجھے جلا وطن ہونا پڑا. اچھا، ویسے کسی نے یہ جو ان کا انہوں نے جب جنرل باجوہ کا کیا تو کسی جرنلسٹ کی کوئی یا کسی کی بات ہوئی، یعنی کہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جی کہ ایک نا کوئی اتفاق سے کو ماضی میں اس پہ ڈسکشن ہوئی تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میری جو پہلی ملاقات ہے آفتاب اقبال کے ساتھ وہ جب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو تب میری پہلی ملاقات ہوئی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس ٹائم انہوں نے پھر کیسے ہاں، اس کا مجھے یاد آ گیا کہ آفتاب اقبال نے ایک وی لاگ میں بھی تذکرہ کیا تھا. وہ غالباً جنرل فیض کی بیٹی کی شادی تھی. ہاں، ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ میں نے خود آفتاب اقبال کا وی لاگ سنا، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری اصل میں دیکھیں جو اس ضمناً اب بات آ گئی، پہلے سہیل والی مکمل نہیں ہوئی. تو آفتاب اقبال کا جو کانفیڈنس ہے وہ تو اپریشیبل ہے، اور وہ کانفیڈنس کی ضرورت بھی ہے. اگر آپ فرض کریں آپ پرفارمر ہیں تو آپ پہلے ہی مرعوب ہو جائیں اگلے بندے سے تو آپ بات کیا کریں گے؟ آپ سے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن بھائی آپ ایک فنکار اپنے آپ کو بھی، ہر فنکار، ہر پرفارمر، ہر سٹوری رائٹر، ہر جرنلسٹ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے. سارے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. نہیں، نفسیاتی مریض نہیں. دیکھیں اس میں آرٹ اور جو تخلیق کی دنیا میں ایک جو تیقن ہے اور خود سیلف کانفیڈنس ہے، یہ بڑا ضروری ہے. لیکن اگر یہ نرگسیت کا رویہ کا آپ شکار ہو جائیں تو یہ پھر مرض ہے. آپ یہ سمجھیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ میں ابا ہوں. اور یہ اپنے وی لاگ میں آفتاب اقبال نے کہا. ابا تو وہ ہے نا، کس کے ابا؟ اپنے بچوں کے. وہ تو الحمدللہ ان کو یعنی ہونا چاہیے ان کا ابا، اور ہیں بھی ماشاءاللہ. اچھا، وہ بات یہ ہے کہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی یہ میرا آئیڈیا تھا. اب بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، میں کیوں کرتا ہوں، تو اس کی آپ کو کاؤنٹر ایویڈنس دینی پڑے گی یا مجھے ایویڈنس دینی پڑے گی. یہ میرے پاس محفوظ ہے ان کی عطاء اللہ علی کی پوسٹ، جو ایک رائٹر ہیں مس دنیا، وہ لکھتے رہے ہیں دنیا ٹی وی کے لیے، جس میں وہ وینا ملک تھیں. تو عطاء اللہ علی کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا میرا تھا جو میں نے دنیا ٹی وی کو پریزنٹ کیا. کون سا آئیڈیا؟ یہ حسب ال پروگرام. اچھا.
جی. نہیں یہ تو آفتاب اقبال کا یہ کہنا ہے نا کہ ان کا یہ آئیڈیا تھا. لیکن عطا اللہ علی کا یہ کہنا ہے. عطا اللہ علی نے کسی کی سائڈ نہیں لی, دونوں کی بہت عزت اور احترام کے ساتھ نام لیا اور بڑی تفصیلاً پوسٹ لکھی ہے. اچھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ میں اس سے پہلے بھی کچھ اور پروگرام کر چکا تھا, تو مجھے کسی نے چل دی کہ بھئی آپ یہ بھی پرائیویٹ کرو, تو میں سہیل کے ساتھ کچھ ایپیسوڈ ریکارڈ, کچھ اور آرٹسٹوں کے بھی انہوں نے نام یعنی نام کوئی اور ہوگا, حسب حال نہیں ہوگا, لیکن آئیڈیا ان کا تھا. حسب حال. چونکہ آفتاب کے ایسے اس میں یہ نہیں ہے کہ آفتاب نے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض کا آئیڈیا کی ایک سمت آپ کے پاس ہے, ایک میرے پاس ہے, ایک ان کے پاس ہے, تو وہ مل ملا کے بعض کا تو اس کی شیپ کچھ اور بن جاتی ہے. یہ میری سہیل صاحب سے کوئی 14-15 سال پہلے یہ بات ہوئی ایک ذاتی ان کے بھائی جنید اکرم کے گھر میں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا, چونکہ میں بھی اسی دنیا سے وابستہ ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کس کا آئیڈیا ہے؟ آفتاب صاحب کا ہے. کہنے نہیں, یہ آئیڈیا جو ہے یہ تو ہم سارے اصل میں نظام دینی کو ہی بیچ رہے ہیں. تو میں یہاں ایک ضمناً یہ بات کرتا چلوں کہ 2004 میں چیمہ صاحب میں نے ایک خود ریڈیو میلہ کیا, مجھے آرڈر ہوئے کہ جی آپ ریڈیو میلہ کریں. تو اس کا فارمیٹ بھی آلموسٹ 19-20 کے فرق سے یہی تھا. اب میں کہوں کہ جی میں اس وقت تو پرائیویٹ میڈیا اس طرح تھا ہی نہیں, تو میں اس کا بانی ہوں. مجھ سے پہلے بھی یہ پروگرام ہوتے رہے ہیں. اچھا وہ یہ تھا, مطلب میں آئیڈیا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ اس میں خالد عباس ڈار, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, وہ تو حیات ہے, ان سے پوچھا جا سکتا ہے. اس میں کچھ پرفارمر تھے علاقائی, ایک کوئی فیصل آباد سے اسلم لوہار انہوں نے بلا لیا. اچھا اس میں ایک یہ پرندوں کی آوازیں نکالنے والا لوکل فنکار تھا. کچھ میوزیشین ہم نے لاہور سے لے آئے, تو آڈینس بھی تھی. اسی طرح پنڈال بنا ہوا تھا. کہنے کا مطلب اگر آپ اسے اسٹوڈیو میں شوٹ کر لیں, یا اسے چھوٹے لیول پہ وہ حسب حال تھا, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسب حال میں ضرور ان کی کنٹریبیوشن ہے. جیسے عزیزی کا کردار ہے, وہ ان کے کالموں میں ایک عزیزی کریکٹر تھا, تو وہ عزیزی ہو گیا. اچھا وہ چونکہ شو کی فارمیشن ایسی تھی کہ انہوں نے سہیل احمد نے جملے کا رول پلے کرنا تھا. جی وہ میں ایسے کو یعنی بول پنے میں کوئی بڑی بات کر دی, کچھ پولیٹیکل سٹائر کر دیا. اچھا آفتاب اقبال کا جو مینرزم تھا یا جو کانفیڈنس تھا, وہ وہاں ان کو بڑا وہ کلک کیا اور وہ سوٹ کیا اور وہ کلک ہو گیا کہ بھئی وہ انہوں نے وہ اینکر یا کمانڈنگ ایک کریکٹر تھا ان کا. نہیں یہ تم کیسے کر رہے ہو, یہ وہ شاید ان کا مزاج بھی ایسا ہو. میں چونکہ ان سے میری ذاتی اس طرح ملاقات نہیں ہے, لگتا ویسے ایسے ہی ہے. تو وہ ان کو انہوں نے کیری کر لیا. مثلا میں ان کے ایک پروڈیوسر نے ان کے ساتھ طویل عرصہ کام کیا, آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑی عادت ہے. کیا کون سی عادت ہے؟ وہ ایسا مطلب اس طرح بات کرو, اس طرح یہ وہ فلاں. یہ انہوں نے مثلا انہوں نے مثال یہ دی کہ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی آفتاب وہ امان اللہ بہت بڑا کامیڈین ہے اور سہیل احمد صرف ایکٹر ہے, ان کا اس کی بڑی مٹی پلیت کرتے تھے. وہی شاید ہی بڑا پن ہوئے گا. اور اچھا امان اللہ ویسے بہت بڑا کامیڈین بھی ہے, لیکن اس کا یہ بڑا پن ہوگا کہ شاید وہ برداشت بھی کرتا ہوگا. اچھا میں دوسری آپ کو ایک چیمہ صاحب بات بتا دوں, اور اس کے بھی گواہ زندہ ہے. لاہور پریس کلب میں نے اظہر منیر صاحب کے سامنے خود امان اللہ کو ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے دیکھا, وہ اسکرپٹ پہ گائیڈ لائن ان سے لے رہا جب وہ خبرناک کرتے تھے. کون گائیڈ لائن لے رہا؟ امان اللہ. اچھا. اور ان کو وہ استاد جی کہتے تھے, یہ ذرا بتائیں. اور میں شاید ان کے کوئی گھر سے وہ پکا کے لائے تھے, کوئی قیمہ کریلے تھے یا بھنڈیاں تھیں, مجھے یاد نہیں. آپ نے کھایا تو تھا نا؟ جی بالکل کھایا. تو یعنی امان اللہ سے میری وہاں دو دفعہ ایسا اتفاق ہو سکتا ہے, وہ ہر شو سے پہلے آتے ہوں, یہ تو اظہر منیر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شو میں, اور دوسرا جو وہ کہتے ہیں جی خبرناک بھی میں نے بنایا. ان پروڈیوسر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ میر شکیل الرحمان کا انپٹ تھا کہ بھئی آپ اور زیادہ کامیڈین اس میں شامل کریں, اس کو بڑا کریں, چونکہ شکیل الرحمان کا ویژن بڑا ہے, یعنی میڈیا کا گرو اسے مانا جاتا ہے. اور ویسے وہ یہ بھی چاہتے ہوں کہ ذرا ڈیفرنٹ ہو نا, حسب حال سے ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے کہ اگر یہی والا فارمیٹ ہوگا تو. اچھا دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں کہ آفتاب اقبال ایک پڑھا لکھا کانفیڈنٹ اور ایک وہ تخلیقار تو ہے, لیکن وہ سارا جہان وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ان کے والد صاحب ظفر اقبال ایک صاحب تر شاعر ہیں, لیکن یہ کہ سب شاعروں سے بڑے وہ شاعر نہیں ہیں. اسی زمانے میں یا ان سے پہلے اب منیر نیازی کو کون ان کے برابر آ سکتا ہے, یا شہزاد احمد تھے, احمد دیم قاسمی تھے, امجد اسلام امجد تھے, اور انور مسعود تھے. یعنی ہر بندے کا اپنا جانرا اور اپنی جگہ ہے, اور وہ سارے یہ لوگ ہمارے استاد ہیں, اور ان کی جگہ اساتذہ کی ہے. ہمیں کبھی بھی ہم اس سے اگر ہم ڈینائی بھی کریں تو ہم اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کریں گے, وہ چھوٹے نہیں ہوں گے. اچھا
وہ خبرناک میں جو آرٹسٹ تھے، اب میں آپ کو ایک اتفاق کی بات بتاؤں، جو مغیرہ ان کے پروگرام میں پرفارمر تھی، گاتی تھی، اس کو سب سے پہلے بریک میں نے دیا اچھا میوزک کے پروڈیوسر کے طور پہ. یہ تو ریکارڈ گواہ ہے، یا مغیرہ سے پوچھ لے، یا وہ خود آفتاب فون کر کے پوچھ لے کہ مغیرہ این سی اے میں پڑھتی تھیں، ان کے وہ سلم سمارٹ تھے، ان کے اس وقت ہسبینڈ نہیں تھے، مطلب ان کے ساتھ آئے، بعد میں ان کی شادی ہو گئی. تو استاد حبیب الرحمان تھے پٹیالہ فیملی کے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک میری اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کو تو گمن صاحب اپروو کریں. تو میں نے کر دیا، اور وہ میرے پاس گاتی بھی رہی، وہ اچھی لڑکی تھی، پڑھی لکھی اور اچھا گاتی تھی. تو اب میں کہوں جی کہ میں نے اسے انٹروڈیوس کروایا، بھائی میں نے بے شک اسے انٹروڈیوس کروایا. اچھا. ویسے یہ جو ہے نا، یہ بات ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، جی جی انہوں نے ایک دفعہ سوشل میڈیا پہ جو باقی کوئی ان سے جونیئر تھے لیکن اکمپلش تھے جرنلسٹ، ان کے بارے میں بھی بات کی جی کہ اس کو میں لے کر آیا تھا یہ وہ، اور اس کے بعد ان کی نا بہت زیادہ ایک ٹویٹر پہ ان کی ٹرولنگ ہوئی جی جی. کہ یہ کسی بڑے آدمی کو یہ بات کرنا بنتا نہیں ہے. ان کے جو شاگرد ہیں اگر کوئی اعتراف کرنا چاہے تو اس کو اعتراف کرنا چاہیے. میں صرف مثال کے طور پہ، ہم چونکہ میڈیا اسٹریٹجی پہ بات کر رہے ہیں نا، اور دونوں میڈیا سے مختلف حیثیتوں میں وہ وابستہ ہیں. اچھا، اب یہ کہ بے شک میں نے مغیرہ کو بریک دیا، لیکن اسے نام اور پہچان آفتاب اقبال یا خبرناک نے دیا ہے. وہ بھی کسی وائے سے ملی ہوں گی نا آفتاب اقبال سے. اچھا، دوسرا جو ان کے پروگرام میں ایک ابتدائی دنوں میں ستار نواز تھے، اعجاز نبی خان، وہ میرے بھی آرٹسٹ ہیں، وہ استادوں کی جگہ تھے، استاد شریف خان کے وہ بھانجے تھے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایسے مل ملا کے یعنی آرٹ کا جو کام ہے نا، جو آرٹ اور لٹریچر کا، یہ ٹیم ورک ہے، خاص طور پہ آرٹ کا. لٹریچر تو کوئی اکیلا بندہ بھی تخلیق کر سکتا ہے. اور دنیا بھر میں جو اسکرین پلے لکھنے والے ہیں وہ ٹیمز ہوتی ہیں. کہانی ایک بندے کی ہوتی ہے، کچھ لوگ اسکرین پلے لکھتے ہیں، کچھ اس کا یعنی یہ ٹیم ورک ہے. مثلا ایک گانا ہے، لکھتا کوئی ہے، گاتا کوئی ہے، اس کو پروڈیوس کوئی کرتا ہے. میں اس کی ایک اور میں یہ کہتے ہیں نا، ابا آپ کی بہت اچھی غزل ہو یا آپ کی بہت اچھی تحریر ہو، وہ اس کا ایک رخ ہے. اگر اس کو بہت اچھے طریقے سے گایا جائے اور سب سے پہلے اس کی دھن بنائی جائے، اگر دھن نہیں بڑی ماٹھی ہو تو وہ آپ کی وہ شاعری بھی دب جائے. اچھا، آپ نے آج کے کالم میں، اور یہ جو آپ کا حالیہ کالم آیا ہے، جی جی. اس میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا جو کیریئر کا آغاز ہے، پہلے یہ گورنمنٹ سروس میں تھے آفتاب اقبال. آفتاب اقبال جو تھے یہ گورنمنٹ سروس میں نہیں تھے. یہ ان کے والد صاحب جو کہ اکاڑا سے ہیں، خود بھی یہ اکاڑا سے ہیں، تو انہوں نے کالم عالم کو لکھتے ہوں گے اس زمانے میں، یہ 94-5 کی بات ہے. تو منظور وٹو وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بھی کوڑا کے تھے. وہ بھی اکاڑا کے تھے. اور انہوں نے جو ہے، ان کے والد صاحب تو بہت پرانے لکھنے والے نا، کالم بھی لکھتے رہے ہیں. اور انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر پبلک لسننگ یہ تعینات ہوئے. اور ان کے کولیگ سے میں نے کنفرم کرنے کے لیے فون کیا، ڈاکٹر اسلم ڈوگر صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یار لائق تو ہے نا وہ، یعنی ان کی قابلیت کو لوگ مانتے ہیں. اچھا، وہ یہ کہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی، یہ کچھ جو سہولیات تھیں جیسے گھر ملنا ہوتا ہے، گاڑی ہے یا دفتر ہے، وہ سب کچھ ان کو ملا. اور یہ وٹو صاحب کے اسپوکس پرسن بھی رہے. یہ بالکل کنفرم چیزیں. نہیں، اس کے بعد انہوں نے جاب چھوڑ دی. نہیں، جاب نہیں تھی نا، انہوں نے ایسے تعینات کیا جیسے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ تھی. پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ. ہاں جی. اچھا، دوسرا یہ کہ جو ظاہر ہے یہ تھوڑے فٹ سمارٹ بھی ہیں، اچھی بات ہے. ان کو کھانوں کا بہت شوق ہے یا کپڑے اچھے پہ، اچھی بات ہے، مطلب اس میں میں تو کوئی بری بات نہیں سمجھتا. سہیل احمد صاحب نے شاید وہ اپنے نانا کی وجہ سے تھوڑا سا ان کو غصہ آیا ہوگا کہ بھئی یہ میرے نانا اتنے بڑے تھے اور یہ اپنے اور آپ کو اور اپنے والد صاحب کو بڑا کر رہا ہے، تو انہوں نے تھوڑا ریئیکشن دے دیا. اور آفتاب اقبال دیکھیں، دونوں کا فرق دیکھیں کہ وہ بندے کی 3-4 لائنیں یا 2-3 منٹ، اس کے مقابلے میں انہیں 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا پڑا. تو لیکن یہ کہ جو بہت سے ان کے ہمدردین ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ جو سہیل احمد نے کیا، جی جی، وہ تو کسی کی پوڈ کاسٹ تھی نا، یعنی کہ ان کا تو اپنا انٹرویو چل رہا تھا نا، تو یہ تو ایک برسبیل تذکرہ کوئی ایسا. وہ احمد علی بٹ نے ہلکی سی بال دی اور اس پہ انہوں نے پھر شاٹ لگا دی. نہیں، پھر احمد علی بٹ جو ہے وہ پھر وہ وضاحتیں بھی دیتے رہے ہیں کہ نہیں آفتاب بھائی نے یہ نہیں کہا تھا، آفتاب نہیں، وہ تو یہ تو مانتے تھے. جی جی جی. تو کئی یہ پچھلے دنوں کو میں کسی نے کوئی اس بارے میں کوئی لکھا بھی تھا کہ شاید یہ ان کے ساتھ کوئی احمد علی بٹ جو ہیں وہ
آفتاب اقبال یا ان کے بھائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کوئی اس طرح کی بھی بات آئی تھی؟ وہ یہ بات تھی کہ طاہر سرور میر نے ایک جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کمپنی ان کی ہے، غالباً یہ طاہر سرور میر صاحب نے کہا. ٹھیک ہے. اچھا میں نے پھر یہ کنفرم کرنے، اور وہ میرے ایک یہاں میرے برخورداروں کی طرح اسٹوڈنٹ ہے میرے، وہ خود ایک سی او ہیں کمپنی کے، تو وہ میڈیا کمپنی کے، انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ لائزون کمپنی ہے کمیونیکیشن، اس کی تصویر بھیجی کہ یہ بیسیکلی آفتاب اقبال اور ان کے بھائی کی کمپنی ہے جو اس سارے پوڈ کاسٹ کو مینیج کر رہی ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی لکھنے سے پہلے ذمہ داری یہ ہوتی ہے یا بولنے سے پہلے آپ کنفرم کر لیں. میں نے پھر آفتاب صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جنید صاحب، انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی وضاحت کی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری آئی وش کہ وہ ہماری کمپنی ہوتی، لیکن وہ ہماری کمپنی نہیں ہے. ہم یہ صرف کرتے ہیں کہ ان کی جو لنکس ہیں وہ اپنی کمیونٹی میں رکھ دیتے ہیں. یعنی کہ ان کا جو کوئی پوڈ کاسٹ وغیرہ ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اس میں ایک اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آفتاب اقبال نے ان کی فوٹیج استعمال کی ہے اپنے وی لاگ میں. اچھا. نہ صرف پہلے میں بلکہ دوسرے میں بھی، رات کو بھی ایک وی لاگ انہوں نے کیا ہے. اچھا. گزشتہ رات. تو اس میں کوئی اسٹرائک نہیں ان کو پڑی. نہیں، اس میں تو میرے خیال یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس کی پروڈکشن ہے جی وہ اگر اس پہ سے کاپی رائٹ کو ان کلک کر دیتا ہے. نہیں، وہ اسٹرائک ڈال دیتے ہیں یوٹیوب پہ، تو آپ اسٹرائک مار دیتے ہیں. نہیں، میرے خیال یوٹیوب پہ اسٹرائک تب لگاتے ہیں کہ اگر میں مثلاً میرا کنٹینٹ ہے جی تو اگر میں نے اس کو کلک لگایا ہوا ہے نا کہ بھئی اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جی تو پھر تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. نہیں میں چونکہ تھوڑا سا اس معاملے میں آپ سے سینئر ہوں، نہیں، آپ کیونکہ سبسکرائبر آپ کے زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسٹرائک آپ مار سکتے. میں پچھلے دنوں میں ایک چھوٹی سی فوٹیج تھی، وہ شاید میں نے بھی واٹس ایپ سے اٹھائی تھی، اس میں جو گورنمنٹ ٹی وی ہے اور اے آر وائی کے جو ڈیجیٹل ہیڈ ہیں انہوں نے مجھے رابطہ کیا. وہ پبلک ڈومین اسے کہتے ہیں، مطلب جب وہ بلاول مل رہے تھے شہباز شریف سے جو پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، تو وہ پھر میں نے اپنے بچے جو لڑکا میرے ساتھ کام کرتا ہے میں نے اسے کہا کہ یار یہ مطلب تم اسٹرائک ہٹا دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد علی بٹ کی طرف سے اسٹرائک نہیں گئی. کہنے کا مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ان کی کسی لیول پہ ہے، لیکن یہ کیٹیگوریکلی جنید اقبال صاحب جو بھائی ہیں آفتاب صاحب کے چھوٹے، انہوں نے انکار کیا اس سے کہ بھئی وہ ہماری کمپنی نہیں ہے یا ہم اس کو اس طرح فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اچھا، ویسے آفتاب اقبال کے بھی چھوٹے بھائی جو ہیں جنید ہیں، جی اور سہیل صاحب جو ہیں ان کے بھی چھوٹے بھائی جنید تھے. جی. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جو کالم میں بھی میں نے دیکھا جنید صاحب خود بڑے، یعنی یہ سارے بھائیوں میں جو وٹ اور مزاح ہے یہ قدرتی ان کی فطرت میں ہے. اپرچونٹی ایک بھائی کو ملی ہے. ہاں بلکہ وہ یہ ہے کہ جو جنید اکرم صاحب تھے، میں ان کو طارق جمیل صاحب جو راہیں اور جنجال پورا اور آنچ کے پروڈیوسر تھے، وہ میرے دوست سے پچھلے سال وہ میں نے کہا مولانا طارق جمیل کی بات نہیں تو طارق جمیل صاحب کے پاس میں لے کے گیا، انہوں نے وہ پورے چاند کی رات تھی تو میں ان کے ساتھ ان کو کام اسسٹ کر رہا تھا. تو یہ ایز اے ولن میں لے کے بھی ان کو گیا، اور وہ کوئی ایسا اتفاق ہوا کہ وہ ایز اے ہیرو کیوں نہیں لے کے گئے؟ نہیں، ان کا ڈیل ڈول ایسا تھا، وہ چونکہ کلر ہولڈر تھے پنجاب یونیورسٹی میں، پہلوان تھے، کبڈی کے پلیئر تھے. تو جنید صاحب خود بڑی اچھا، وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں یہ بات کروں تو یہ کوئی اتنی اس پہ ہنسی نہ آئے، لیکن ان کا سٹائل ایسا تھا، آواز ایسی تھی، لک اور صبا ایسا تھا کہ مطلب فرض کرے انہوں نے کہا گمن صاحب میں خوبصورت موٹا ہوں. اچھا. تو مطلب وہ تھوڑے بلکی تھے نا. اچھا، ویسے جو سہیل احمد کا پہلا پروگرام تھا ڈرامہ فشار، جی اس میں وہ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. جی. وہ بھی تو ایک بیسیکلی آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایز اے ولن ہی تھا رول، حالانکہ وہ بڑا ہٹ گیا وہ رول. نہیں، کچھ کردار چیمہ صاحب میں نے جیسے پتہ نہیں وی لاگ میں بات کی جو اس سے پہلے، کہ بعض اوقات آپ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے یا آپ کا جو کردار ہے، آپ ایک لائن بولتے ہیں تو وہ سب پہ حاوی ہوتا ہے. اصل میں وہ بے شک ولن تھے، اس میں اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول پلے کر رہے تھے، وہ جس میں وہ دانا سا چباتے تھے. ہاں، کوئی سونف ہوتی سی میرے خیال. ہاں، تو وہ سہیل احمد اصل میں اس سے رجسٹرڈ، اس سے پہلے بھی وہ دلدار پرویز بھٹی کے پروگراموں میں آئے یا چھوٹے موٹے پنجابی کے. نہیں، وہ میں نے وہ فرسٹ پروگرام وہ دیکھا ہے جی سہیل صاحب کا نا. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس ٹائم انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. تو کالج میں ان کی نقل اتارتا تھا، یعنی کہ وہ اس طرح کر کے نا ایک کہ جی اسٹوڈنٹ لیڈر بن کے تھے وہ. اچھا، اور یہ ٹائم بھی وہ تھا نا کہ جو ارشد امین چودھری، عاطف چودھری، یہ بیسیکلی عاطف چودھری کے کردار پہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے کردار کو سامنے رکھ کے یہ لکھا گیا تھا، اور یہ سہیل احمد اس سے انہوں نے کلک کیا. یعنی بیسیکلی ٹی وی کی اس سے پہلے اسٹیج پہ تو یہ کر چکے تھے.
اچھا دوسرا اسٹیج پہ بھی ان کے بے پناہ یادگار کردار ہیں. یعنی اگر یہ ٹی وی مائنس کر دیا جائے, ایک وہ جو ڈراموں میں کرتے یہ فلمیں بھی آپ مائنس کر دیں اور حسب حال بھی کر دیں, ان کا جو اسٹیج پرفارمنسز ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ, اور اس میں اتنا بڑا پولیٹیکل سٹائر ہوتا تھا, اور ان کے آپ نے لکھے ہوئے, اور یہ خود سہیل احمد کالم بھی لکھتے رہے ہیں اچھا پنجابی اس رسالے میں بھی, اور ایک یہ اخبار بھی انہوں نے نکالا تھا اپنے بڑے بھائی جوید اکرم کے ساتھ, وہ تہلکہ, وہ لاہور سے یہ نکالتے رہے اردو میں, تو اس میں کالم والم بھی لکھتے رہے تھے. اچھا وہ سہیل احمد کا یہ ہے کہ جو اس میں یہ بہت سے کریٹک بات کرتے ہیں کہ جس میں یہ والد بنے ہوئے ہیں, اور چھڑی بھی ہل رہی ہے اور سر بھی مسلسل پورے ڈرامے میں ہل رہا ہے. ہاں نہیں وہ نہیں تھا جس میں یہ اس کے تو نہیں تھے بنے ہوئے نیک ناجی کے ساتھ؟ نہیں وہ تھا امجد اسلام امجد کا دن ڈرامہ, اوکے, جس میں ریشم اور نبیل کی فرسٹ انٹرنس ہوئی, اور یہ اس کے سیکریٹری بنے ہوئے تھے انیک بڑے افضال احمد کا بیٹا ہے, ہاں افضال احمد جو بہت بڑے ایکٹر ہیں. تو اندازہ کرو, ہاں اندازہ یعنی کرو, وہ اندازہ, یعنی کہنے کا مطلب کہ سہیل کے یعنی ایسے کردار ہیں کہ آفتاب اقبال تو کہتے ہیں نا جی, میں یہ کہتا ہوں کہ سہیل احمد کو چاہیے کہ آج سے یہ عزیزی نام ختم کر دیں, وہ اپنا نام بوٹا رکھ لیں, کچھ رکھ لیں, فتو رکھ لیں, وہی لوگ. نہیں تو پھر کل نو تسی اٹھو گے تسی آکو کہ میں کیا سی کہ بوٹا رکھ, نہیں ایک میں نواں مسئلہ بن چکے. بھائی کسی نہ کسی نے تو اگے آفتاب اقبال نہیں جٹ رہا, کوئی تہاڈا مسئلہ آ جائے گا. نہیں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈیاز کو دیکھیں, بعض کا ہم بات کر رہے ہیں یا ہم کچھ چیز دیکھتے ہیں, انسپریشن تو آپ نے کہیں سے لینی ہوتی ہے. لیکن ویسے میں اکمل صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیا نو ڈاؤٹ کہ امپارٹنٹ ہوتا ہے, لیکن آئیڈیا کے لیے اگر آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ نہ ملے, متعلقہ لوگ نہ ملیں, تو آئیڈیا آپ کا کسی کام کا نہیں ہوتا. تو جو پروگرام ہے حسب حال, وہ فرینکلی اس میں یہی ہے, یعنی کہ ہم قطعیت میں نہیں جاتے, یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں. میں آفتاب اقبال کو اس ٹائم تک جب وہ حسب حال میں رہے ہیں زیادہ تر میں نے اس ٹائم دیکھا ہے, بلکہ بائی دا وے اس کے بعد جو ان کے پروگرامز ہیں نا کہ خبرزار اور یہ وہ, خبرناک کا مجھے اس لیے پتا تھا کہ جیو پہ چلتا تھا, تو جو باقی پروگرام ہیں ان کا مجھے نہیں آئیڈیا تھا. لیکن میں ایون خبرناک بھی جب چل رہا ہوتا تھا تو زیادہ جو میرا ایک تھا وہ میں سہیل صاحب جو ہیں ان کا پروگرام میں زیادہ شوق سے دیکھتا تھا. تو دونوں اس میں اچھے لگتے تھے, یعنی کہ ایک اچھا دیکھیں اس میں ادارے ہوں یا آفتاب اقبال صاحب ہوں, لیکن الٹیمیٹلی اس میں لیڈنگ جو رول ہے وہ آفتاب صاحب کا ہے کہ انہوں نے ایک ڈائنگ جو انڈسٹری تھی اسٹیج کی, وہ بیچارے مفلوق الحال آرٹسٹ تھے, یا بہت سے لوگوں کو انہوں نے بریک دیا, جس طرح مغیرہ کی میں نے بات کی, اس طرح ببو رانا, یا وہ پروفیسر باغی جو ان کا کلاس فیلو تھا جس کو یہ لے, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ببو رانا پہلے بھی تھا, وہ مس دنیا میں ڈھولک بجاتا رہا ہے اور کام کرتا رہا ہے, لیکن وہ ببو رانا آفتاب اقبال نے بنایا. یعنی بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انٹروڈیوس کرایا, اور یہ دیکھیں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے, یہ دینا چاہیے. یہ اسی طرح ہے نا جیسے شاہ رخ خان کو بھی فلم میں کسی نے چانس دیا ہوگا, کسی نے آپ کو بھی اخبار میں چانس دیا ہوگا. لیکن ایک چیز ہے ویسے کہ مجھے اگر کوئی بندہ یہ بات کرے جی کہ وہ فلاں بندے کو آپ نے لگوایا تھا, میں آگے سے یہ جواب دیتا ہوں, میں کہتا ہوں یار مجھے بھی تو کسی نے لگوایا ہوگا, مجھے بھی کسی نے ہیلپ کی ہوگی. تو اس میں جو ہے نا آپ میں ایروگینس نہیں آنی چاہیے. مجھے جو آفتاب اقبال کی علمیت سے زیادہ, حالانکہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ وہ ہسٹری کے کئی دفعہ غلط ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں, نہیں ایون تلفظ کے حوالے سے کئی دفعہ وہ غلط یا جو مختلف علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ مطلب جب آپ کام کرتے ہیں نا تو کام اب بہت بڑے لیول پہ کرتے ہیں تو وہ غلطی کا امکان ہم سب میں ہوتا ہے, ایسی کیا بات ہے, یعنی غلطی کا امکان تو ہو سکتا ہے. اچھا لیکن یہ کہ آفتاب کا رویہ چونکہ ان کا پروگرام میں کردار وہ تھا, یا شاید وہ عملی زندگی میں بھی ایسے ہوں. اچھا میں اور ایک آپ کو بات بتاؤں, اور اس کردار کو انہوں نے کیری کر لیا ہے اپنے وی لاگ میں بھی کہ بھئی وہی رویہ رکھنا, اس کی ایسے تیسے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ آفتاب کے رویہ کوئی ایٹیچیوڈ پرابلم سے, مثلا ایک کوئی کیمرہ مین تھا جیو کا, جب جس زمانے میں یہ کرتے تو وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا, تو ان کی لڑائی ہو گئی کوئی ایسے نان ایشو پہ کہ میری موجودگی تو کہ میں گل کر لیں, تو اگلے دن یہ باڈی گارڈ لے کے آ گئے ہیں آفتاب اقبال. اچھا وہ دوسرا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ آفتاب اقبال خود بھی اپنے منہ سے کہتے تھے کہ میں شیٹ ڈیٹیکٹر ہوں. شٹ ڈیٹیکٹر؟ جی, یعنی کہ بری چیزوں کی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ نکال دیں, یہ کریں.
لیکن یہ کہ جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اس میں کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں. ایک تو جو ان کے ساتھ پروڈیوسر کام کر چکے وہ کہتے ہیں کہ رائٹر بس ایسے ہی تھے. اور جیسے میں نے اظہر منیر صاحب والی جو سہیل ہے امان اللہ اور اس کی بات کی. اچھا اظہر منیر صاحب والی ذرا بات دوبارہ بتائیے کہ جب خبرناک آپ کہہ رہے ہیں خبرناک کے اسٹوڈیو میں؟ جی نہیں اسٹوڈیو نہیں. دیکھیں جیو بالکل تو ساتھ ہے. شملہ پہاڑی میں پریس کلب ہے. ٹھیک ہے. تو میں اظہر منیر صاحب سے ملنے گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ امان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کینٹین پہ. تو ان کے لیے کھانا وانا جب وہ مل کے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ان سے گائیڈنس لے رہے تھے. اچھا ناظرین یہ میں ذرا بتا دوں کہ اظہر منیر صاحب جو ہیں وہ بھی بہت بڑے رائٹر بھی ہیں شاعر بھی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ کئی لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ ایک ہاؤس ہولڈ نیم بن جاتے ہیں. کئی لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بن سکتے. نہیں وہ جرنلسٹ بھی بڑے ہیں. دیکھیں وہ ایک زمانے میں جنگ فارن ڈیسک آپ سمجھ لیں کہ اس زمانے کا جیو تھا. وہ اس کے سربراہ رہے ہیں یا میگزین ایڈیٹر رہے ہیں. جرنلسٹ تو سارے انہیں جانتے ہیں. میں ذرا پبلک نالج کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح آفتاب اقبال ہے یعنی کہ میں فرینکلی حسب حال سے پہلے ان کو نہیں جانتا تھا. اچھا بائی دا وے مجھے لوگوں نے کئی لوگ کہتے ہیں جیو سے ہے حالانکہ میرا تعلق نیوز سے ہے. لیکن وہ ایک ماس میڈیا ہے نا ایک ٹیلی ویژن. تو جو لوگ ادھر آئے ان کو جانتے تھے. آفتاب اقبال پہلے کہتا ہے کہ وہ خود بڑے کیمرہ شائع تھے لیکن جب وہ کیمرہ پہ آئے تو لوگوں نے ان کو جاننا شروع کیا. نہیں میں اس کی نا ایک اور طرح سے آپ نے جو یہ بات کی نا پہلے ہم چانس والی بات کر لیں. دیکھیے چیمہ صاحب کہتے یہ ہیں کامن بات میں کروں. آرٹسٹ نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں. مطلب فرض کریں ایک جو کاسٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے نا وہ بندے کے کٹ سے بندے کی پرسنالٹی سے اس کے دیکھنے کے انداز سے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کتنا پرفارم کر پائے گا. ایک جج ہوتا ہے نا بندہ تو اس میں آپ کاسٹ کرتے تو وہ کلک کر جاتا ہے. صحیح آپ ایک بندے کے بارے میں آپ کا اندازہ ہوتا ہے بعض کا تو وہ غلط ثابت ہو جائے. دنیا میں کاسٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں. انڈیا میں بھی ہیں ہالی ووڈ میں بھی ہیں. تو ہمارے ہاں تو فلم چونکہ اس طرح ہو ہی نہیں رہی. اچھا اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ایک درزی ہوتا ہے نا تو عام کپڑے کو بھی اگر سیے تو اس میں جان ڈال دیتا ہے. اگر بہت اچھا کپڑا ہو ایک اس کو ماٹھا درزی سیے گا تو اس کا وہ بیڑا غرق کر دے گا تو وہ اس کی لک ہی نہیں آئے گی. اسی طرح ایک اچھا ڈائریکٹر یا یہ بیسیکلی آرٹ کی دنیا میں ٹیم ورک ہوتا ہے. ایک بندہ لکھتا ہے اس کی دوسرا دھن بناتا ہے تیسرا اس کو گاتا ہے. 3 فیکٹر ہے نا. اگر آپ نے بہت اچھا لکھا ہے اس کی دھن ہی ٹھیک نہیں بنی تو وہ گانے والا بھی بہت اچھا ہے تو وہ فارغ ہے. اور اگر عام ایک جیسے شعیب عزیز ہے کہ اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی میرا بڑا شعر نہیں ہے. اس غزل کے جو دوسرے شعر ہیں وہ زیادہ بڑے ہیں لیکن وہ زیادہ پاپولر ہے. اچھا اسی طرح جو ایون سہیل احمد ہیں جی جی میں جو ان کا وہی پوڈ کاسٹ جدھر سے مسئلہ شروع ہوا جی جی تو غالباً اس کی بات ہے یا وہ سہیل وڈائی صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک کیا ایک دن جیو کے ساتھ. تو اس میں کسی میں انہوں نے بات کی کہ میرا جو وہ ایک اپنی ایک جو ایک بیسٹ پروڈکشن یا ایک اپنا جس پہ وہ بڑا ایک پرائڈ لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک ماسٹر پیس تھا وہ فشار کی بات کرتے ہیں کہ جو میں نے اسٹوڈنٹ لیڈر کا رول پلے کیا تھا. بالکل صحیح. اچھا بہت سارے لوگ ہیں ان کو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام اتنا یاد رہا ہو کیونکہ وہ ابھی نئے نئے آئے تھے ان کو بعد میں جو ان کی پروڈکشن ہے وہ یاد رہی ہو. تو اچھا جو سہیل صاحب ہیں انہوں نے ایک اور یہ جو ان کی بیک گراؤنڈ اس نے کس طرح ان پر امپیکٹ کیا ہے اوور آل کہ جس فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور آگے پھر یہ ایک شوبز کی دنیا میں آ گئے. دیکھیں اگر کمپیریزن اس پہ کیا جائے نا میں چونکہ تھوڑا سا زیادہ جانتا ہوں سہیل احمد کے بارے میں یا ان کی فیملی کے بارے میں. دیکھیں ان کے نانا میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہ متفقہ طور پہ پنجابیوں نے زبان و ادب کے جو لوگ ہیں وہ بابا پنجابیوں نے مانتے ہیں. ان کے والد صاحب ریٹائرڈ ڈی ایس پی ہیں اور بڑے آنیسٹ آدمی. ان کے چاروں بھائی وہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ ایک سکول ہے. ان کے بڑے بھائی بیورو چیف خبریں کے گجرانوالا میں رہے ہیں پنچایت کے نام سے ایک لمبا عرصہ کالم لکھتے رہے ہیں اور ان کا بہت پاپولر پروگرام تھا. پنجاب میں رہنے والے لوگ آج بھی پہچانتے ہیں انہیں اپنی ہی حیثیت سے کلی فقیر دی جی. وہ اپنا ٹی وی ایک پنجابی کا چینل تھا نا جو بعد میں اب تک بن گیا. اور اسی طرح ایک وہ اورنگزیب صاحب ہیں وہ اردو کے استاد کے طور پہ ریٹائرڈ ہوئے. ان کی بھی اپنا بولے ان کو اس طرح شوق نہیں تھا مطلب لکھنے لکھانے کا یا میڈیا شاید کو ذاتی طور پہ لکھتے ہوں. جنید اکرم جو ہیں ان کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں وہ پنجابی کے ایڈیٹر ہیں. پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں
کہ وہ چونکہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت پرومیننٹ تھے، ایکسٹرا کریکولر یا کو کریکولر؟ دونوں آپ کہہ لیں، تو وہ پنجاب کالج میں بھی شام کو پڑھاتے تھے. اچھا. یہ جو طاہر شہیر مزاحیہ شاعر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر طاہر شہیر، جو دنیا ٹی وی کے ان کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، سہیل احمد کے ساتھ باہر بھی جاتے ہیں، اور وہ ابھی مزاحیہ شاعر کے طور پہ وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. وہ بنیادی طور پہ جنید اکرم صاحب کے دوست تھے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ان سے کام لیں، اور یہ وہ سہیل صاحب سے، اور انہوں نے لیا اسے. اچھا، جنید اکرم جو تھے وہ اپنی جگہ پہ خود وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر چیئر کے سربراہ رہے پنجاب یونیورسٹی میں. سو چاروں بھائی جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک اسکول ہیں، اور ان کو لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ اچھا یہ بتائیں، یہ ایک عام بات ہوتی ہے، بلکہ سہیل صاحب نے ذکر بھی کیا کہ ان کے والد صاحب ان کے مخالف تھے کہ وہ یہ تھیٹر وغیرہ کریں. نہیں، یہ تو ہم بات کر چکے ہیں نا، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ ان کے سخت خلاف تھے یہ ان کی آرٹسٹ بننے کے. اچھا جی، وہ تو ہم بات کر چکے ہیں، میرے خیال میں یہ ریپیٹ ہو جائے گی. تو باقی یہ کہ رویوں کا فرق ہے. آفتاب اقبال جو ہیں وہ جو کہتے ہیں جی رائٹر ابا ہوتا ہے یا ڈائریکٹر، ایسا نہیں ہے. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں. یعنی بعض اوقات اچھا مثالوں سے باتیں کرتے ہیں نا، سالوں سے باتیں کریں. اب یہ دیکھیں کہ سہیل یہ آفتاب اقبال چھوڑ کے گئے ہیں. جنید سلیم کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میرا اندازہ یہ تھا کہ یہ بندہ نہیں چلے گا. جنید سلیم، ہاں، پہلے پروگراموں میں شاید وہ تھوڑے سے اس طرح شائع تھے تھوڑے، اور وہ لیکن وہ وقت کے ساتھ بالکل فٹ بیٹھ گئے. اچھا، میں یہ جو دو ایسی باتیں ہیں کہ جو میرے ذاتی، ایک تو آئیڈیا والی بات کر لی، دوسرا یہ کہ جو آفتاب کے ہونٹ سکڑتے ہیں، یہ 1 سال پہلے انہی دنوں میں میرے موبائل میں سیف ہے سہیل احمد کا جو میسج ہے. اچھا. انہوں نے، میں اصل میں یہ کہ جب انہوں نے یہ فرید لڑکے کو لیا، یہ چونکہ اینکر ہے، وہ بڑا اچھا شریف آدمی ہے، لیکن یہ چونکہ اردو سپیکنگ ہے. تو میرے ایک دوست ہیں ابرار ندیم، جو بڑے اچھے شاعر ہیں. ان کا پچھلے دنوں میں ایک بڑا وائرل بھی ہوا کلام، دل روندا ہے دل کرلاندا ہے، وہ جانی لڑکے نے گایا. تو وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ کھوئے ہوئے کی جستجو میں وہ ایک یملے کا رول ادا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو ٹرائی کریں. تو سہیل احمد نے مجھے وائس میسج کیا کہ اصل میں اس کا فرید کا کانٹیکٹ ہو چکا ہے، کانٹریکٹ دنیا ٹی وی سے، اور وہ ٹھیک چل رہا ہے. تو مطلب انشاءاللہ یعنی پھر کبھی دیکھیں. کہنے کا مطلب یہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ آفتاب اقبال جو اب بڑا بنتا ہے، اس کے بھی پہلے ہونٹ سوکھتے تھے، اور وہ ویسلین لگاتے تھے اس کے ہونٹوں پہ. تو کہنے کا مطلب اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے نا، جس طرح وہ آفتاب اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ وہ کیمرہ شائع تھے، میں بھی نہیں. اصل میں چیمہ صاحب ایک اور جو بڑی بنیادی بات ہے نا، دیکھیں ہر بندے کا نا اپنا جانرا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں 10 نام لوں، آپ ان کو نہ جانتے ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں جی چیمہ صاحب نامور تحقیقاتی صحافی، ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو نہ پہچانے. اچھا، مجھے ایک مثال یاد آ گئی. میرے ایک دوست ہیں جو سینئر ایڈیٹر ہیں لاہور میں. انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں جب صدر زرداری کا پچھلا دور حکومت تھا نا، تو آفتاب اقبال ایسے فرنٹ رو میں جا کے نہ بیٹھ گیا، اور اب یہ بہیو اس طرح کر رہا تھا کہ جیسے زرداری سے بڑی ذاتی شناسائی ہے اور یہ وہ فلاں. تو جب اٹھ کے ملاقات ہوئی نا، تو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جی کیا حال ہے، آج کل آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس کو بڑا لگا، یار میں مطلب اتنا 30 مار خواہ ہوں اور میں اینکر ہوں اتنا بڑا پروگرام کا، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے زرداری کو. تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ ہم گو کے ہم بڑے ہیں یا ہمارا نام بڑا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری نا میرے خیال ہے کہ بڑا اتنا سمجھ نہیں چاہیے. آپ کو ایک لرنر کے طور پہ سمجھنا چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، یہ جو غرور تکبر والے یہ معاملات سارے ادھر سے شروع ہوتے ہیں. مجھے تو کوئی بندہ کہے نا، اور بلکہ مجھے بڑی شرم آتی ہے جب کوئی کہے نا جی کہ انہوں نے نہیں تسی جان دے، میں نال ویسے ہی نروس ہویا نا. میں ان کو کہتا ہوں کہ یار میں اس بندے کو تسلی دیتا ہوں. میں نے کہا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ نہیں جانتے. کئی لوگ ہیں جو اور بھی ان کو لوگ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوتا، تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا، ہمیں اس کے لیے تیار رہنا اچھا چاہیے. تھوڑا سا ایک ذرا وی لاگرز کے حوالے سے بھی بات کر لیں جنہوں نے بات کی ہے. ہاں کر لیں. آفتاب اقبال نا بہت سمجھدار اور ہوشیار آدمی ہے، سینسیبلی عام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. وی لاگرز نے یا تو سائڈ لی آفتاب اقبال کی یا سہیل احمد کی. بیلنس بات اگر کسی بندے نے کی ہے تو وہ شہباز گل ہے. اچھا، شہباز گل نے بیلنس بات کی ہے. جی بالکل. اچھا. اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پہ کہ وہ جٹ نے لاج رکھی ہے کچھ ساڈی جٹاں دی، تو انہیں بیلنس گل. اصل میرے خیال ہے وہی وجہ ہے، یعنی کہ وہی وجہ ہے کہ شہباز گل جو ہے نا وہ فیصل آباد سے ہے.
تو فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ ایک حصے ظرافت بھی رکھتے ہیں. میں لیکن ایمانداری سے آپ کو بات بتاؤں کہ ان کے نظریات سے آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, وہ بندہ بلار بڑا ہے, ہاں یعنی اس پہ بھی بہت زیادہ کانفیڈنس ہے, اور جس انداز سے وہ بات کرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, مطلب وہ اس کا انداز یہ اسی طرح آفتاب اقبال کا ہے, اسی طرح آفتاب اقبال کا ہے. اچھا, مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کو بھی جو ویلا گزشتہ رات کو کیا, اس میں بھی آفتاب نے یہ کیا کہ جو پی ٹی آئی کے ٹائیگرز ہیں وہ ذرا یہ کثافت میں پڑھنا ضروری نہیں, کوئی لطافت کا بھی دیکھے, اس میں پھر اس نے وہ پاخت لگا دی ہے اور وہ تھوڑا سائڈ دی ہے کہ جی بھائی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, اور سہیل احمد جو ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سوچ رہا ہو کہ عمران خان تو اس ٹائم جیل میں ہے, تو آپ مجھے کوئی تھوڑی دیر کے لیے لیڈرشپ کا رول دے لیں. لیڈر وہ تو بہت لوگوں کی خواہش ہے, لیکن خواہش سے تو لیڈر نہیں بندہ بنتا. نہیں, لیکن یہی ہے کہ یہ بھی مقدر خواہش. اچھا, یہ بھی ہوتا ہے نا ویسے کہ جو جس کے ساتھ آپ کے نظریات ملتے ہیں آپ اس کو کاپی بھی تو کرتے ہیں. آفتاب اقبال میں ویسے جو مجھے ایک ذاتی طور پہ ایک پرابلم نظر آتا ہے نا, اس کے علاوہ ہر بندے کے نظریات کوئی ضروری نہیں کہ میرے سے ملتے جلتے ہوں, اور ضروری نہیں کہ میرے ہی سارے ٹھیک ہوں, لیکن یہ جو تکبر والی بات ہے نا, نہیں چیمہ صاحب, میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کو ملے نہ ہوں تو شاید یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کا رویہ ایسے ہے, وہ بعض اوقات آپ کو ان نوئنگلی آپ کا ایٹیچیوڈ اس طرح بن جاتا ہے. نہیں, لیکن آپ نے جتنی بھی اگزامپلز دی ہیں یا ہم نے ان کو جو دیکھا ہے اس میں یہ چیز نظر آتی ہے نا, یعنی کہ یہ تو نظر آتی ہے ان میں. اچھا, وہ جو ان کے پروڈیوسر نے ایک بات کی نا, جنہوں نے ان کے ساتھ طویل عرصہ کام کیا, انہوں نے کہا کہ وہ بہت ڈرنے والا بندہ ہے اندر سے. اچھا, ڈرنے والا کس بات سے کہ اگلا ناراض نہ ہو جائے, یعنی جہاں تک وہ باڈی گارڈ بھی ساتھ لے آیا, لیکن یہ کہ وہ لوگوں کی بہت کیئر بھی کرتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ, لیکن یہ کہ اس نے تو یہ بھی کہا کہ بھئی اگر میں نے کہا کہ سہیل کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی, جب میں نے اس دوست سے بات کی پروڈیوسر سے جو ان کے ساتھ جس نے کام کیا, انہوں نے کہا کہ یار ایک حد بھی ہوتی ہے نا, آپ ایک بندہ ہر بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس کو کوئی بندہ روک ہی نہیں رہا, تو کسی نے پھر بات تو کرنی ہوتی ہے ہر بندے کے بارے میں. او ویکھیا کون ہے, ہاں وہ میں آیا تھا سہیل احمد میرے پاس. نہیں تو پھر یہ ڈرن والی کیڑی گل نظر آتی؟ نہیں ڈرنے مطلب اپنے یہ ڈرنا کہ بھی اگلا ناراض, یعنی اگلے لوگ ناراض نہیں, پھر تو یعنی کہ ناراضگی سے ڈرنے والی بات نہیں ہے, یہ تو ویسے ہے کہ کوئی اٹیک نہ کر دے. نہیں چیمہ صاحب, یہ آپ ٹلٹ دے رہے ہیں, یہ میں نہیں کر رہا. نہیں, میں آفتاب کی تعریف بیان کر رہا ہوں کہ وہ سینسٹیو بھی ہے. آپ دیکھیں, آپ تعریف کریں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات سے اندازہ لگا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ دو طرح کے نا, ایک تو وہ ہاں جڑا تساں کیتا ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے دینے ہیں, جو انہوں نے آپ ٹی وی, جو وہ بڑے گھر والوں کا ٹی وی تھا, تو اس میں لوگوں نے انہوں نے پیسے بھی دینے ہیں لوگوں کے. بہت سے جو چھوٹے چھوٹے آرٹسٹ ہیں بیچارے, یا پرفارمر, یا پروڈیوسر ہیں, جیسے رپورٹر ہیں. بڑے گھر والوں کا کون سا ٹی وی تھا؟ آپ ٹی وی. آپ ٹی وی, جو بعد میں ملک ریاض کے پاس ہے. اچھا, ہر جو ٹی وی بیٹھتا ہے وہ, یا انہوں نے کسی کو دینا ہوتا ہے وہ ملک ریاض کو دے دیتے ہیں. ہاں, نہیں تو ابھی ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی آپ ٹی وی میں نا. نہیں آپ ٹی وی تو کتنے گیا, جتنے گئیاں پہلے تھے, جتنے گئیاں بیڑیاں اتنے گئے ملا. ہاں, لیکن دیکھ لیں ویسے بڑے گھر والوں سے ان کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا کسی ٹائم پہ, آج کل وہ کافی انقلابی ہوئے ہوئے ہیں. تو دوسری سائڈ پہ چلیں, خیر یہ ان کی ایک اپنی چوائس ہے. تو اوور آل جو سہیل صاحب کی پرسنالٹی ہے, میں فرینکلی آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی جو ہے بہت ایک ججمنٹل نہیں ہو رہا, لیکن میں اگر اپنی ذاتی رائے دوں تو جو مجھے ان کی پرسنالٹی میں, ایک تو ان کا جو ایک ایز اے آرٹسٹ, میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے اس کو تو میں کاپی کرتا رہتا تھا, یا جو جس طرح وہ ایک مزاحیہ پروگرام کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک اکمپلشڈ آدمی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہے, کہ جو ایک ان میں ایک عاجزی ہے. اچھا, یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا مینج کر کے رکھنا, کہ یہ چیز میری جو ہے نا کوئی آپے سے باہر نہ نکلے. وہ بڑا پن جو ہے نا وہ دیکھیں, میں اپنے ذاتی تجربے اور ذاتی ایکسپوجر کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ سہیل احمد بڑا آرٹسٹ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ, یعنی آفتاب نے یہ بھی بات کی کہ لوگ آفتاب فروشی اور سہیل فروشی, وہ بھائی آپ سے آپ بہت بڑے ہیں, آپ نے اللہ نے آپ کو بڑا بنایا, لیکن اور بھی لوگ بڑے ہیں. اچھا, یہ بھی جو ہے نا, میں مجھے ذرا سہیل کی پرسنالٹی کے بارے میں, سہیل ایک بڑا فنکار ہے, سہیل احمد ایک بڑی ویلیوز کا آدمی ہے, اور میں نے اساتذہ کی عزت اسے کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ عثمان پیر دادا یا خالد عباس ڈار یا جتنے بھی کوی صاحب ہیں,
اچھا 3 باتیں میں آپ کو وہ بتاؤں جو کسی ریکارڈ پہ نہیں ہے، مجھے اتفاقاً یہ بات یاد آ گئی. وہ نہ صرف بڑا انسان ہے، وہ بڑا آرٹسٹ ہے اور رائٹر. تو مطلب یعنی میں ان کی اس رائے نہیں دے سکتا چونکہ کسی بڑے آدمی نے کہا کہ، اور میں ان کے ڈرامے دیکھے ہیں خود بھی، ویڈیو پہ بھی دیکھے ہیں اور لائیو بھی دیکھے ہیں. سہیل احمد، اچھا میں نے ان کے جتنے ڈرامے دیکھے ہیں وہ جنید صاحب سے پاس لے کے دیکھے ہیں. مطلب گاؤں سے کوئی بندہ آیا اور بیچ میں جا کے وہ چائے بھی پلاتے تھے. جیسے عرفان کھوسر صاحب بیٹھے ہیں تو ان کو وہ باپ کا یا استاد کا درجہ دیتے ہیں. وہ کوئی ایسا سینئر نہیں ہے جس کی عزت نہیں کرتے سہیل احمد. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی عام بندے کو بھی یہ شو نہیں کراتے کہ میں بڑا آدمی ہوں. تو یہ ایک بڑے بندے کی نشانی ہوتی ہے. تو وہ جو آپ سوال پوچھ رہے تھے وہ ذرا پوچھیں، میں اب بھول گیا ہوں. اچھا یہ میں اگر یہ کہوں کہ اگر آپ ون لائن ڈفرینس دونوں پرسنالٹیز میں بتا سکیں، آفتاب اقبال میں اور سہیل میں، جی جی کہ وہ جو بھی ہیں اپنے فیلڈ میں، اگر ان میں ایک فرق ہے تو وہ کیا ہے جو ایک کو دوسرے پر ممتاز کرتا ہے؟ دیکھیں، جو انہوں نے آفتاب اقبال نے کہا نا جی کہ وہ صرف ایکٹر ہے. سہیل احمد اکیلا 1 گھنٹہ اسٹیج پہ پرفارم کر سکتا ہے. آفتاب اقبال صاحب تقریر تو کر سکتے ہیں، وہ پرفارم نہیں کر سکتے. یعنی وہ سہیل احمد ایکٹر ہے، وہ ڈائریکٹر ہے، وہ رائٹر ہے، یعنی وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. اور اسے میں نے نہیں بنایا یا اس نے خود نہیں بنایا، وہ اللہ نے اسے بنایا ہے. اس کو جو اپرچونیٹیز ملی اس کی وجہ سے وہ فلرش کیا اس نے. اور آپ اس کے ڈرامے اگر اٹھا کے دیکھیں، جس طرح آپ نے اندازہ کرو والا یاد کروایا وہ دن ڈرامہ، فشار دیکھ لیں. اس کے بعد سلیم طاہر، جو ایک ابھی اقرار اللہ حسن کا پروگرام مشہور ہے، سلیم طاہر صاحب کا پروگرام تو 80s میں اور آپ بہت مشہور تھا پی ٹی وی کا. تو اب اگر اقرار کہے جی یہ تو فارمیٹ میرا ہے، تو ایسا نہیں ہے. تو سلیم طاہر کے ایک ڈرامے میں جو خالد احمد جو بہت بڑے شاعر تھے ان کا ڈرامہ تھا، اس میں انہوں نے اندھے کا کردار، چودھری کا کردار ادا کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل احمد کے کریڈٹ پہ بہت کام ہے. آفتاب صاحب بھی لائق آدمی ہیں اور کانفیڈنٹ آدمی ہے، لیکن یہ کہ سہیل احمد کا اور آفتاب کا موازنہ بنتا ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی کہ کسی کو ایکسپلین کرنے کا، ڈیفائن کرنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ زبردستی اس پر ایز اے استاد مسلط ہونے کی کوشش کریں، جی جی یہ ایک جو ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کی، اگر ہم ان کے فیلڈ کو ہی دیکھ لیں جی جی تو یہ اس کی علامت نہیں ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے ویسے کہ جو ہمارے رائٹرز ہیں، جی جی مثلاً آفتاب اقبال کو اگر ہم رائٹر کے طور پہ لے لیں، خلیل الرحمان قمر کو لے لیں، ان سے بھی کوئی اپنا آپ سنبھل نہیں پاتا. خلیل الرحمان قمر کو بھی دیکھ لیں نا، یعنی کہ کتنا بڑا رائٹر ہے، لوگ اس کے مداح بھی ہیں، موترف بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا اس کا ایک پرسنالٹی کا اسپیکٹ ہوتا ہے وہ چیزیں. میرا یہ خیال ہے چیمہ صاحب کہ اگر ہم نفسیاتی لینا، وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ نارمل ہوتے ہیں، فنکار جو ہوتے ہیں، اور یہ بڑی حد تک بات درست ہے. دیکھیں منیر نیازی صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، ایون ظفر اقبال صاحب نہیں مانتے. وہ جس کو مرضی کالم میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ منیر نیازی نے تو یہ اونج بھی راما اوکھیاں سن تے کچھ لوگ بھی ظالم سن، تو یہ انہوں نے پتہ نہیں کس جتوئی کا اٹھایا ہے. یا انہوں نے مصطفیٰ زیدی کا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو، تو وہ میں تو اس پہ بھی انہوں نے، میں خود کالم پڑھا ہے. اور یہ کہ بہت سے نئے لوگوں کو اپنے کالم میں انہوں نے متعارف بھی کروایا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بطور ایک قاری کے مجھے ان کا کالم بالکل پسند نہ ہو، تو لیکن یہ کہ ان کے استاد ہونے میں دو رائے نہیں ہے. آفتاب اقبال صاحب ایک لائق آدمی ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے بڑے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو گمر صاحب آج کافی گفتگو ہوگی، ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو جب بلائیں گے تو پھر میڈیا منڈی پر بات ہوگی کہ جو آپ نے میڈیا میں. مجھے چیمہ صاحب لگتا ہے کہ اس ویلاگ کے بعد ہمیں اس موضوع پہ ایک اور ویلاگ کی ضرورت پڑے گی. اچھا، دیکھتے ہیں کہ آپ کی بات کتنی درست ثابت ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.